السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر عورت کو جو ہر مہینے ماہواری کا خون آتا ہے، حیض کا خون آتا ہے، جس کی وجہ سے وہ عورت ناپاک ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں ناپاکی کی حالت میں کون کون سی عبادتیں وہ عورت ادا کر سکتی ہے اور کون کون سی عبادتیں ادا کرنا اس عورت کے لیے حرام ہے۔ شرعاً کیا حکم ہے حائضہ عورت کے لیے؟ تو دیکھیے، اس کا جواب یہ ہے، ایسی عبادتیں ادا کرنا جن عبادتوں کے ادا کرنے کے لیے طہارت کا حاصل کرنا شرط ہے، پاکی حاصل کرنا شرط ہے، بغیر پاکی حاصل کیے، بغیر طہارت حاصل کیے وہ عبادتیں ادا نہیں ہو سکتی۔ تو ایسی صورت میں ان عبادتوں کا ادا کرنا حائضہ عورت کے لیے ناجائز و حرام ہے۔ مثال کے طور پر روزہ ہے، نماز ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ نماز کے لیے طہارت شرط ہے، تو اب طہارت کے بغیر نماز ادا نہیں ہو سکتی، لہٰذا حائضہ عورت کے لیے نماز کا ادا کرنا حرام ہے۔ اور روزے کے لیے بھی شرط ہے کہ روزے کے لیے عورت کا حیض و نفاس سے خالی ہونا شرط ہے۔ اگر کسی عورت کو حیض کا خون آتا ہو یا نفاس کا خون آتا ہو تو ایسی صورت میں اس عورت کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت کے لیے بھی طہارت کا حاصل کرنا شرط ہے، بغیر طہارت حاصل کیے قرآن پاک کی تلاوت عورت ادا نہیں کر سکتی، اس کے لیے تلاوت کرنا حرام ہے۔ تو لہٰذا جن عبادتوں کے لیے طہارت شرط ہے ان عبادتوں کا اس عورت کو ادا کرنا حرام ہے، اور جن عبادتوں کے لیے طہارت حاصل کرنا ضروری نہیں ہے وہ عبادت عورت ادا کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن پاک کی سماعت ہے۔ قرآن پاک جس عورت کو حیض کا خون آتا ہو وہ قرآن پاک سن سکتی ہے، کیونکہ قرآن پاک کے سننے کے لیے طہارت پر ہونا، پاک ہونا ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے درود شریف کا ورد ہے، اسی طریقے سے کلمات طیبات کا پڑھنا ہے، اسی طریقے سے اور اوراد و وظائف ہیں، دعائیں وغیرہ ہیں جن کو پڑھنے کے لیے شریعت میں طہارت حاصل کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں عورت ان ساری عبادتوں کو ادا کر سکتی ہے۔ فقہاء کرام نے اپنی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے کہ جس عورت کی عادت یہ ہو کہ وہ 5 مرتبہ دن میں پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتی ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ حالت حیض میں ناپاکی کے دنوں میں اپنے مصلے کو بچھائے اور جتنی دیر میں وہ نماز سے فارغ ہوا کرتی تھی اتنی دیر تک کلمات طیبات پڑھ لے، درود شریف پڑھ لے، تاکہ اس کی عادت برقرار رہے۔ کیونکہ کوئی بھی عورت جو 7 دن تک نماز نہیں پڑھے گی تو اس کی عادت خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ یقیناً جب وہ نماز 8ویں دن پڑھنے کھڑی ہوگی تو کہیں نہ کہیں اس کو سستی ظاہر ہوگی، کہیں نہ کہیں کاہلی پیدا ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے بعض معلمات ہیں، بعض لڑکیاں ہیں جو بچوں کو قرآن شریف کے پارے پڑھاتی ہیں، قرآن شریف پڑھاتی ہیں تو ان کو حیض کا خون آ جاتا ہے، ناپاک ہو جاتی ہیں، تو ایسی صورت میں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بچوں کو ایک ایک کلمہ سانس توڑ توڑ کر ہجے کر کے پڑھائیں۔ یعنی الحمدللہ رب العالمین، مثال کے طور پر اگر کوئی حالت حیض میں عورت ہے، اس کو ناپاکی کا خون ہے اور وہ ناپاک عورت ہے، تو وہ بچوں کو اس طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت کرائیں کہ ہر کلمے پر سانس توڑ توڑ کر ادا کریں۔ مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین اگر کسی حائضہ کو، کسی بچے کو پڑھانا ہے تو ایسے کر کے پڑھیں، الحمد، ادھر سانس توڑ دیں، پھر للہ پر سانس توڑ دیں، پھر رب پر سانس توڑ دیں۔ اس طریقے سے ہر کلمے پر سانس توڑ توڑ کر بچے کو قرآن شریف پڑھائیں، کیونکہ اگر سانس نہیں توڑیں گی اور ایک آیت اگر وہ حائضہ پڑھ لیتی ہے تو ایسی صورت میں یہ تلاوت شمار ہوگی، اور تلاوت عورت کے لیے اس حالت میں کرنا حرام ہے۔ لہٰذا معلمات کے لیے ایک ایک کلمے پر سانس توڑ کر کے بچوں کو پڑھانا ضروری ہے، اور درود شریف اوراد و وظائف کے لیے پاک ہونا کوئی بھی ضروری نہیں ہے، بس وضو بنا لے یا کلی وغیرہ کر کے بھی درود شریف کلمات طیبات پڑھ سکتی ہے۔ اور نماز، روزہ، قرآن پاک کی تلاوت، یہ تمام کی تمام عبادتیں حالت حیض میں حرام ہے۔ البتہ روزے اور نماز میں فرق یہ ہے کہ روزہ اس کے لیے معاف نہیں، روزہ حالت حیض میں اس کے لیے معاف ہے، اور جب وہ پاک ہو جائے گی تو ان روزوں کی قضا کرے گی۔ البتہ نماز اب بھی معاف ہے حالت حیض میں، اور جب وہ پاک ہو جائے گی، اس پاک ہو جانے کے بعد بھی ان نمازوں کی قضا اس عورت کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ پہلے بھی معاف تھی اور اب بھی معاف ہے۔ اور روزے کی قضا رکھنا ضروری ہے، جب وہ غسل کر لے تو جتنے روزے حالت حیض میں چھوٹے ہیں ان روزوں کی قضا کرنا اس عورت کے لیے ضروری ہے۔